کہا کہ قرآن پاک پڑھنے سے پازیٹیوٹی آتی ہے، لیکن جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک پڑھنے سے پازیٹیوٹی آتی ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی رہ جاتی ہے تو روز کوئی ایک کتاب لے لیں، اولڈ بک شاپ سے لے لیں، کہیں سے بھی کسی بھی ایسے ٹاپک پہ لیں جس میں پازیٹیوٹی کے بارے میں، پازیٹیو تھنکنگ پہ آپ کو مل جاتی ہیں بکس، اور ڈیلی ایک پیج پڑھیں۔ دوسرا جو قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، اور دیکھیں اس میں کتنی ہوپ اور پازیٹیوٹی ہے۔ یعنی جہاں پر ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ میں محتاج ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے، اس میں بھی دیکھیں ایک ہوپ آتی ہے۔ یا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں نے اپنے جان پہ ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے، وانت خیر الراحمین، اللہ کی ہم تعریف کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی ساتھ ہی کرتے ہیں، ایک دم پازیٹیوٹی آتی ہے، ایک دم بہتری محسوس ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو محسوس کریں۔ دوسرا پازیٹیو لوگوں میں اٹھا بیٹھا کریں۔ میں نیگیٹو لوگوں میں نا بالکل نہیں رہ سکتی، میرا دم گھٹ جاتا ہے، مجھے سفوکیشن ہوتی ہے۔ جو کہ نا پاکستان کا کچھ نہیں بنے گا، لو پاکستان کا الحمدللہ بہت کچھ بن رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے لیکن سڑکیں تو اسی طرح چوکنگ ہیں، اس کا مطلب ہے الحمدللہ لوگ ڈلوا رہے ہیں پیٹرول۔ اور جس کی کمی آ رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہاں آپ کے پاس پیسے ہیں اس لیے ایسی باتیں کرتی ہیں، تو بھئی اسلام میں تو رزق کی کشادگی کے لیے دعائیں بتائی گئی ہیں، اعمال بتائے گئے، وہ کرنا شروع کر دینا، پیٹرول آ جائے گا آپ کے پاس، اے سی بھی آ جائے گا۔ میں تو یہی کرتی ہوں، جس دن مجھے لگتا ہے آج کل میرا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، رزق کی کشادگی والا کارڈ نکالا، اس کی دعائیں پڑھنی شروع کر دی، اور رزق خود بخود اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ جب کوئی نیگیٹو بات کرتا ہے اور ہمیں پتا ہو کہ وہ نیگیٹو سوچ ہے تو ہم کیا کریں؟ ہمیں ان کو اس طرح اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک پازیٹیو بات جنریٹ کریں۔ دیکھیں دو لوگ بیٹھے ہوں گے نا، اور ایک نیگیٹو بات کر رہا ہے ایک پازیٹیو بات کر رہا ہے، تو کون سی بات آپ کو اپیل کرے گی؟ پازیٹیو انرجی ہر ایک کو اپیل کرتی ہے۔ تو مجھے جب کوئی کہتا ہے سفارش کے بغیر نوکری نہیں ملتی، میں کہتی ہوں ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی بہت ٹیلنٹڈ ہو نا تو اس کو سفارش کے بغیر بھی لوگ دے دیتے ہیں۔ ٹیلنٹ کو کبھی نہیں مس کیا جاتا۔ جیسے کہ دو لوگ اگر اپلائی کریں نوکری کے لیے اور ایک برابر کے ہیں تو اس میں سے ہو سکتا ہے سفارش والے کو مل جائے، تو ٹھیک ہے، وہ ڈیزرو کرتا تھا، اللہ نے اسے دے دی، اس کے لیے آسانی کر دی۔ لیکن اگر ایک بہت اچھا کام کرنے والا ہے نا اور ایک نکما ہے، ہو سکتا ہے سفارش پہ پہلے نکمے کو رکھیں لیکن بعد میں وہ کہیں نہ کہیں اس کو ضرور دیں گے۔ میں نے کتنی دفعہ ایسے کیا ہے کہ مجھے کہیں نوکری نہیں ملی تو میں نے فری میں کام کر لیا، میں نے اسے کہا اچھا آپ مجھے فری میں رکھ لیں۔ جب وہ فری میں رکھتے ہیں نا پھر ان کے منہ میں خود پانی آ جاتا ہے کہ یہ تو کام کر رہی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اچھا اچھا وہ ہماری پوسٹ نکل آ گیا ہم آپ کو دیتے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی طرح کام پہ لگایا۔ لوگ نیگیٹیوٹی کی وجہ سے نکما رہ کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، کام نہیں کرتے، کہتے ہیں نہیں 20,000 کی نوکری نہیں کرنی۔ پازیٹیو انسان ہوتا ہے وہ ٹیلنٹ کی قدر کرتا ہے، پیسہ 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 نہیں دیکھتا، وہ اپنا کام درست کرتا ہے۔ نوجوان نسل کو ایموشنلی بیلنس رہنے کے لیے کچھ ٹپس دیتے ہیں۔ ایموشنل بیلنس کے لیے سیلف انالیسس اور سیلف ریگولیشن ضروری ہوتی ہے، یہ دو کام کریں۔ سیلف انالیسس کیا ہوتا ہے؟ آپ کو خود سے پتا ہو کہ میں کہاں کہاں ایموشنلی ویک ہوں۔ جیسے میں اگر اپنا بتاؤں تو مجھے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، مجھے ہر وقت اپنے اوپر چیک رکھنا پڑتا ہے کہ میں غصے میں نہ آ جاؤں، پھر میں چیک رکھ کے پھر اپنے آپ کو سیٹل کر کے کچھ بات بولتی ہوں۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر کمل بڑی سخت ہیں، تو میں کہتی ہوں ابھی انہوں نے میرا اصل غصہ نہیں دیکھا، تو میں اپنے آپ کو ریگولیٹ کرتی ہوں، 2 دن ٹھہرتی ہوں، 3 دن ٹھہرتی ہوں، ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لیتی ہوں، استغفار پڑھتی ہوں، اللہ سے مدد مانگتی ہوں، پھر اچھا کھاتی پیتی ہوں، اپنے اندر بیلنس لاتی ہوں، پانی خوب پیتی ہوں، ٹھیک ہے، سوتی ہوں، نیند پوری کرتی ہوں، تو پھر 2 دن میں خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے وہ اتنی بڑی بات ہی نہیں تھی، پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اچھا میں نے وہ بات نہیں کی۔ اپنے آپ کو بہت سے معاملات میں ریگولیٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، میں کہوں ایک تو میرا بلڈ پریشر زیادہ ہے، ایک تو مجھے شوگر ہے، ایک تو میرا ہارٹ خراب، اوپر سے میں نے گھی والا پراٹھا کھا لیا، اور اوپر سے میری بہو آ گئی ہے مجھے تنگ کرنے، تو بہو تو تنگ کرے گی، لیکن اگر میں بیلنس میں اپنے آپ کو لے آؤں گی تو وہ سب چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح پیرنٹس نے کوئی بات کہہ دی ہے بری لگی ہے تو اپنے آپ کو پھر سکھانا کہ پیرنٹس کی بات کو کس طرح سے میں نے صحیح طرح سے ایک جسے کہتے ہیں نا لینا ہے، کہ اماں ابا ہے نا میرے،
اگر وہ مجھے ڈانٹ بھی رہے ہیں تو مجھ سے محبت بہت کرتے ہیں. ان کی محبت کو سمجھنا ہے, اس کے پیچھے جو جذبہ ہے اس کو دیکھنا ہے. اس طرح سے ریگولیشن ہوتی ہے. اسٹارٹ میں پردہ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کس سے کرنا ہے اور کس سے نہیں کرنا. اور جو ابو کے اگر پردہ قرآن کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں تو جو ابو کے کزنس ہوتے ہیں تو ہمارے سر پہ اکثر آ کے ہاتھ رکھ لیتے ہیں, تو ہم اوائڈ بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن رکھ دیتے ہیں, تو ہم کیا کریں؟ اچھا دیکھیے, پردہ جو ہوتا ہے نا یہ بہت ایک مشکل چیلنج ہے, اس لیے کہ ہماری کلچرز میں سوسائٹیز میں نہیں ہوتا. کئی جگہوں پہ اگر حجاب ہے بھی, پردہ چادر لیتے ہیں, لیکن مطلب پردہ صرف جسمانی پردہ تو نہیں ہے نا, پوری بیہیویئرز ہیں جن کو ہم نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے. تو ایسے سلسلے میں بیبی سٹیپس لیا کریں, ایک ایک قدم جہاں پیچھے کرنا ہے وہ پیچھے کریں, جہاں آگے کرنا ہے وہ آگے کریں. تو میری بھی فیملی میں کچھ لوگ ایسے ہیں, جب میں نے شروع کیا تھا تو ان کی عادت تھی جیسے گلے لگنے کی. کلچرز میں ہوتا ہے نا کہ ہلکا سا جی وہ بھائی لگ رہے ہیں تو گلے لگ رہے ہیں. تو اب جب میں نے پردہ کرنا شروع کیا تو پھر میں نے کیا کیا کہ جب وہ آتے تھے آگے گلا لگنے کے لیے تو میں ایک قدم پیچھے ہو کے سلام کر کے کسی دوسرے سے بات کرنی شروع کر دیتی تھی. میں نے بیسٹ طریقہ یہ سیکھا ہے کہ اس ٹاپک پہ ہی نہ ہو, کیونکہ مطلب تم نے الوداع جانا شروع کیا اس سے تم ایسے کرو گے, نہیں آپ کو کیوں ایسا لگا؟ کیونکہ اگر میں کہوں گی ہاں تو پھر وہ پہلے الوداع کی 5 کہانیاں مجھے سنائیں گے خوفناک, پھر وہ مجھے 3 باتیں بتائیں گے کہ اسلام میں پردہ نہیں ہے. تو میں نے تو اس ٹاپک پہ آنا ہی نہیں ہے. اس کے لیے میرے دماغ میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, اگر آپ میں سے کبھی کوئی کسی نے مچھلی پکڑی ہو, ایکویریم اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں سے پکڑ لیں, نہیں تو اگر آپ سمندر پہ جائیں کبھی پکڑی ہے مچھلی پانی میں جا کے, کیا ہوتا ہے؟ سلپ ہو جاتی ہے. کاٹ کے سلپ ہوتی ہے کی مارتی ہے؟ نہیں, کاٹتی نہیں ہے, ہاتھ سے سلپ ہو جاتی ہے. بس آپ نے وہ مچھلی بننا ہے, ہاتھ سے سلپ ہو جانا ہے. تو میں نا قابو ہی نہیں آتی. تو میں اکثر یہ کہتی ہوں تم نے یہ کیوں پہنا ہے؟ دل چاہ رہا تھا, اچھا لگتا ہے. کیوں اچھا لگتا ہے؟ میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. اب اس کا کیا جواب ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں, قرآن کھولا, سورہ نور پڑھو, سورہ الاحزاب پڑھو. جس نے پڑھنی ہے وہ یہاں ایڈمیشن لے کے پڑھے گا. تو باقی لوگوں کو اس طرح آپ نے نا لائٹ موڈ میں بتانا. اب وہ کیا کہیں گے, وہ مچھلی بن جانا. کوئی مجھے کہ وہ فلاں تم نے موقع کا روزہ نہیں رکھا, مجھے پتہ ہے وہ بدعت ہے. تو میں کیا کہتی ہوں, وہ پتہ ہے میں نے پڑھا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا تو میں نے بھی نہیں رکھا. باجی جو آپ بار بار اس چیز پہ آج آپ کا فوکس تھا نا کہ بیلنس ہمیں رکھنا اپنے آپ کو نا, تو مجھے اس سے کچھ باتیں اس طرح یاد آ رہی ہیں. جیسے ایک عورت پڑھتی ہے تو پوری ملت پڑھتی ہے نا, جب ایک مرد پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے. تو باجی کو نا میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارا یہ ان بیلنس ہو جانا کہیں ہماری نسلوں کو برباد نہ کر دے. آج جو ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کے ہم ان بیلنس ہو جائیں. جیسے وہ ایک ٹیکا دی تھی, کسی نے پوسٹ لگائی تھی کہ نا 100 سال پہلے نا عرب ہمارا میلوں دکھایا تھا, ایک ماں جو تھی نا وہ بالکل کور تھی, پردے میں تھی. ایک اس کے ساتھ چھوٹی بچی تھی اور اس نے ہاف سلیوز اور اس طرح کا لباس پہنا ہوا تھا. پورے 100 سال بعد انہوں نے تفصیل دکھائی اس تصویر کو دوبارہ سے کہ آج وہی بچی جوان ہو گئی ہے اور اس کو پردے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. تو آج ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مختلف ممالک عرب امارات کے اسلامی ملکوں میں یہ غار کافروں کی یہودیوں کی اور مار کھا رہے ہیں, وہ ہمارے امان ہیں. تو آج ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم جیسے اسلامی ادارہ ہے لیکن ہماری بچیوں کو اس چیز پہ بہت فکر مند ہونا چاہیے. ہم اپنے لباس کا خیال رکھیں. چلو پارٹیوں میں تو ایک ہے بات, اس کے علاوہ جو ہم اس طرح کے لباس استعمال بازی کرتے ہیں اس کا کتنا بڑا نقصان ہے. بھائی اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ ہمیں اپنے لباس, جو چھوٹی بچی ہے مائیں بالکل فکر نہیں کرتی, کہتی بچی تو ہے نا ابھی بڑی ہو جائے گی بڑا بھی لے لے گی لباس. پہلی بات تو یہ کہ والدین کو فکر ہونی چاہیے, والدین کو تربیت بھی کرنی چاہیے. لیکن یہ جتنے معاملات ہیں نا یہ ہماری تربیت سے نہیں ہوتے, صرف یہ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے, اس لیے کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بتا سکے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ماں بھی ہو جو پردے میں ہو, وہ چاہتی ہو اور وہ اپنے بچے سے نہ کروا پا رہی ہو. آپ ایک حد تک بچے کو کہہ سکتے ہیں. کتنی مائیں مجھے کانٹیکٹ کرتی ہیں کہ میں نے بچپن سے بچے کو نماز پڑھائی, بچہ نماز نہیں پڑھ رہا, میں کیا کروں, کیا کریں. وہ اب جب آپ کے قد سے اونچا ہو گیا آپ اسے ماریں, آپ اسے باتیں سنائیں, آپ اسے ریلیشن شپ بریک کریں. تو یہ والا فیکٹر اس میں بھی بیلنس ہونا چاہیے. جب ہم کئی دفعہ
دین کی سمجھ رکھتے ہوئے جب لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم ان کو بتاتے ہیں کہ حجاب ہونا چاہیے، لباس درست ہونا چاہیے، ماؤں کا ہونا چاہیے، ماں بچوں کو بھی صحیح لباس پہنائیں، اس میں نا ہم کئی دفعہ اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ دوسرا انسان اس کو ہم شرمندگی کا عنصر دے دیتے ہیں. ہمیں شرمندہ نہیں کرنا کسی کو بھی، ہمیں دین سکھاتے ہوئے لوگوں کو ویلکم کرنا ہے کھلے دل کے ساتھ، ان کو پیار محبت سے، اچھے انداز سے، گلٹ دیے بغیر. ہاں احساس ذمہ داری جو آپ نے کہا وہ بہت ضروری ہے، ہمیں پتہ ہو. خالی لباس، اب میں کتنے لڑکیوں کو دیکھتی ہوں، آپ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتی ہوں، آپ میں سے بھی جو جاتے ہیں بچیاں حجابوں میں ہوتی ہیں لیکن جو کچھ کر رہی ہوتی ہیں وہ درست نہیں ہوتا. تو یہ صرف لباس نہیں ہے، یہ سوچ ہے. جب آپ کی سوچ درست ہوتی ہے تو لباس آٹومیٹکلی درست ہو جاتا ہے. مجھے کتنے لوگ آ کے کہتے ہیں آپ ایسا شو کریں ایسا شو کریں، تو میں کہتی ہوں کہ کیا آپ نے کبھی کال کی ہے کسی چینل کو کال کر کے کہا ہے کہ جی ہمیں فلاں اسپیکر کو سننا ہے رمضان میں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے. ہم کرٹیسائز ضرور کر سکتے. ان سارے کاموں کے لیے ہمیں پازیٹیو اور ایکٹیو رول پلے کرنا پڑے گا. جب تک ہم سوسائٹی کے ساتھ اپنے آپ کو انٹیگریٹ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر ان کو نہیں سمجھائیں گے، اور لوگوں کو تبدیلی لانے میں ٹائم چاہیے. اللہ نے جو ان کے لیے وقت مقرر کیا ہے وہ صرف اسی وقت بدلیں گے. لیکن اگر ہم لوگوں کو جگہ جگہ کھڑے ہو کے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہیں گے بہت مشکل ہے. ہاں جنہوں نے قرآن پڑھ لیا ان کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اب وہ سمجھتے ہیں. آپ لوگ کانسیپٹس کو سمجھتے ہیں، آپ کو اپنے سرکل میں کیسے کام کرنا ہے. آپ کے 2-3 کیٹیگری کے لوگ ہیں، کچھ آپ کی فرینڈس، جاننے والی کزنس، کچھ بھی لوگ ہوں گے جو سیکھنا چاہتے ہیں. آپ ان کو سکھائیں، آپ ان کو اپنا ساتھی بنائیں، ان کے لیے کلاسز شروع کریں، ان کو انٹروڈیوس کریں قرآن کے پروگرامز کے ساتھ. پھر کچھ لوگ ہیں جو ویسے اچھے ہیں لیکن ابھی ان سے کیا نہیں جا رہا، ان کو حوصلہ دیتے رہیں، ان کو موقع دیتے رہیں. کہ میں اپنی فیملی میں اپنے جاننے والوں میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہی ہوں جنہوں نے جو 20 سال کے بعد بدلے، 25 سال کے بعد بدلے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے میں یہ امید رکھتی ہوں کہ میری زندگی کے بعد ان کے اندر تبدیلی آئے گی. لیکن لوگوں کا اپنا ایک پاتھ ہے، اور اللہ نے جو وقت رکھا ہے نا، جو توفیق دی ہے نا، صرف اس وقت لوگ بدلیں گے. ہم بس اپنا کام صحیح طرح کریں. دیکھیں جب بچیوں کے رشتے آتے ہیں اور اس میں کنفیوژن ہے کہ جی والدین کا ایک سٹینڈرڈ ہے، بچوں کا ایک سٹینڈرڈ ہے، تو جن بچیوں کو ہم قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، ہم منتھلی ان کی ماؤں کو بلائیں نا، ان کی بھی تربیت کریں. ہم ان بچیوں کو جو قرآن سیکھ رہی ہیں انہی کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ تم جا کے اپنی ماں باپ کو سمجھاؤ، تم صحیح جگہ پہ سٹینڈ لو. وہ بچیاں کیسے سٹینڈ ہیں؟ اٹ از ناٹ پاسبل. بہت مشکل ہے بچیوں کے لیے، کیونکہ ان کا جہاد اتنی جگہوں پہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کس مقام پہ کریں. تو جب ادارے ہوتے ہیں نا، جب وہ ماں باپ کو بلا کر سمجھاتے ہیں حکمت کے ساتھ، بچیاں ہوتی ہیں ذرا بلنٹلی کوئی باتیں کہہ دیتی ہیں، مکس میسیجز دے دیتی ہیں، تو ایسے پروگرامز مرتب کرتے رہنا چاہیے. جب آپ کو پتہ ہے میریجیبل ایج میں ہیں تو جی بچیوں کے لیے پروگرام بنائیں کہ جی رشتے کیسے ہونے چاہیے. وہ آئیں گی مائیں سنیں، پھر ان کو سمجھائیں، ان کے ایسے لیکچرز ہوں، ان کو ایسے طریقے سکھائے جائیں کہ یہ بچیاں جی قرآن پڑھ رہی ہیں، ان کو ایسا ماحول دیا جائے، ان کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کی جائیں، ان کو ایسی ایکٹیویٹیز کرائی جائیں. ماؤں کو بھی آئیڈیاز کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بھی نا یہ کانسیپٹس بڑے نئے ہیں. وہ سوسائٹی سے زیادہ ڈرتی ہیں، اسپیشلی اگر انہوں نے خود قرآن کا کورس نہیں کیا ہوا. جنہوں نے کیا ہوگا نا وہ سمجھیں گی، جنہوں نے نہیں کیا ہوا نا وہ بچیاں بھی پریشان ہیں، وہ مائیں بھی پریشان ہیں. تو یہ بھی ایک ہمارا ایک ڈسکارڈ ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا کام سے کام رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو بتانا چاہیے کہ مجھے سنتیں بڑھانی ہیں، مجھے دین کو زیادہ پھیلانا ہے، اور مجھے ایسی کسی موومنٹ کا حصہ نہیں بننا جس میں خرابی زیادہ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے، آپ نے باب الفتن پڑھا، فتنوں کے دور کی حدیث پڑھی، اس میں کیا ہے کہ جب فتنے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے تو کانسیپٹ یہ دیا جا رہا ہے ریٹریو بیک، پیچھے ہٹ جاؤ. بکری لو، پہاڑوں پہ چلے جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ. یہ نہیں کہا گیا کہ بہادر بن کے ان کا مقابلہ کرو، تمہارا بہت ایمان ہے. تو فتنوں میں نہیں پڑنا، جہاں پہ آپ کو کنفیوژن ہو جائے ان میں سے کون درست ہے، کس کی سائڈ لینی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس پہ پیچھے ہو جانا چاہیے. لیکن پیچھے ہونے کا یہ مطلب نہیں اپنی نمازیں، اپنا دین، اپنی دعوت، اپنے قرآن، جو بھی کام ہے ان پہ کمپرومائز ہے، بس اس کو بڑھا دیں. میں تو جو ایسا انسیڈنٹ سنتی ہوں میں صرف یہ کہتی ہوں اچھا میں اس ہفتے میں 5 کلاسز لے رہی ہوں، 6ٹھی کلاس لے کر آؤ، 7ویں کلاس لے کر آؤ.
میں اپنی نمازوں کی کوالٹی بڑھا دوں, میں امت کے لیے دعائیں بڑھا دوں, میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح جگہوں پہ میرا حصہ ڈلوا دے, بات ختم ہو جاتی ہے. میں سمجھا ہمیں ایسی جگہوں پہ جانا پڑتا ہے جہاں پہ جانا ہماری سائیکل وہاں پہ جانا کی میچ نہیں کرتی, تو ہمارا وہاں جانا ضروری بھی ہوتا ہے. جیسے کہ اپنی کوئی شادی ہو جائے یا کزنس کی گیدرنگ ہو جائے, تو پھر وہاں پہ جا کے ہم انجوائے بھی کرنا چاہیں تو خود کو ایک باپردہ ماحول میں کس طرح رکھیں اس میں انجوائے کر سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ تھوڑا سا ڈپینڈ کرے گا. اگر تو بہت ہی کنٹراسٹ ہے تو پھر آپ انجوائے شاید نہ کر سکیں نا, تو آپ نے پھر اپنے آپ کو پہلے سے پریپیئر کرنا تھا کہ میں یہاں انجوائے نہیں کر سکوں گی. کوئی بات نہیں, میری انجوائمنٹ یہ ہوگی کہ میں نے اتنی مشکل ماحول میں بھی دین کو پریکٹس کیا. میری انجوائمنٹ یہ نہیں ہوگی کہ میں نے میک اپ کیا, میں نے بال کھولے اور میں نے خوب کھلے طریقے سے گپ شپ لگائی. یہ میری انجوائمنٹ اس وقت نہیں ہوگی. میری انجوائمنٹ یہ ہے, میں اپنے آپ کو اکمپلش فیلنگ دوں گی اس وقت کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق وہ وقت گزارا. دوسرا یہ کہ کچھ افراد آپ کی بات سننے والے ہوتے ہیں تو آپ انہیں کہہ سکتی ہیں. میں کسی کو کہہ بھی دیتی ہوں کہ سنو میرا دل چاہ رہا ہے ڈریس اپ ہونے کو, تو پلیز تم ذرا الگ سے مردوں کو الگ کر دینا, ادھر نہ آنے دینا, یہ چیزیں نہ کرنا. کچھ لوگ سن لیتے ہیں تو میں بھی انجوائے کرتی ہوں, پھر میں ان کو اسپیشلی تھینکس بھی بول دیتی ہوں. یا کبھی کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کے گھر میں آپ گئے, وہاں جانا ضروری تھا, آپ وہاں انجوائے نہیں کر سکی کیونکہ وہ ماحول نہیں تھا, آپ نے پھر اپنے گھر میں پراپر ایسی پارٹی کی اور ان کو بلایا. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کو تیار ہونا آتا ہے, یا یہ کہ یہ انجوائے کر سکتی ہے, یہ ریگولر طریقے سے رہتی ہے. اب صرف ان کو نظر آتا ہے اس میں کوئی حرام ایلیمنٹ نہیں, کوئی مرد نہیں نظر آ رہا, یا یہ کہ کوئی میوزک نہیں ہے, یا اور ایسی چیزیں خرافات نہیں ہیں, تو وہ نا پھر اپنا وہ ٹیسٹ چینج کرتے ہیں آہستہ آہستہ. وہ پھر آپ کے لیے زیادہ اکوموڈیٹیو ہو جاتے ہیں. ان کو وہ مزے تو چکھائیں نا, ان کا ٹیسٹ بدلیں آہستہ آہستہ, پھر دیکھیں آپ کو مزہ کتنا آئے گا. ہم جب قرآن پڑھنے لگتے ہیں, قرآن پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد سب سے پہلا چیلنج جو ہم فیس کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے ہائی ایکسپیکٹیشن رکھنے لگتے ہیں. سب سے پہلے پیرنٹس, لائک ہم کوئی بھی غلطی ہم جب کرنے لگتے ہیں تو پھر بلیم کرتے ہیں کہ تم قرآن پڑھی ہوئی ہو, لائک ہماری طرف سے قرآن کو بلیم کیا جاتا ہے, تو پھر یہ بہت برا لگتا ہے. پھر ہم وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم ہوتے نہیں ہیں, لائک لوگوں کے سامنے اچھے نیک. تو اس میں بیلنس کیسے کریں؟ یہ بھی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم ڈیفینسو نہ ہوں, اریٹیٹ نہ ہوں. جب بھی پوچھیں تم قرآن پڑھی ہوئے ہو, آپ نے جی میں قرآن پڑھی ہوئی ہوں, ٹھیک ہے, آرام سے بولیں. پھر تم نے یہ کیا تو آپ کے جی مطلب وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے بتایا کہ جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. آیت کریمہ سب کو بہت پسند ہے, آپ کے دیکھیں وہ بھی اسی لیے کہ غلطی ہوگی تو کیا کرنا ہے. آدم علیہ السلام کی دعا بھی غلطی ہوگی تو کیا کرنا ہے. کچھ تھوڑی سی باتیں ان کو اس طرح بتا کے کہیں کہ ہاں میں ضرور انشاءاللہ اپنی اصلاح کروں, بات ختم. اب مجھے کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ کوئی بڑا نیگیٹو ریمارک آ جاتی ہے, آپ یہ بول رہی ہیں, ایسے بول رہی ہیں, یہ کر رہی ہیں, یہ کلر پہنا ہوا ہے, یہ اسکارف ہے, ایسے ہے, غلط کیا آپ نے, اور یہ نہیں کرنا چاہیے. کبھی میں ایگری کرتی ہوں, دل میں سوچتی ہوں کہ ہاں واقعی مجھ سے یہاں یہ غلطی ہوگی, یا کبھی مجھے لگتا ہے کہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں ایسا کیا, تو میں صرف نیچے لکھ دیتی ہوں جزاک اللہ خیر نوٹڈ, بس بات ختم ہو گئی کہ آپ نے ان کو بتا دیا کہ ہاں بالکل اگر آپ نے ایسا کہا ہے تو یہی ہے. اچھا بچوں کے پاس کون ہوتا ہے جب آپ قرآن کا کورس کرنے جاتی ہیں؟ ساتھ لے کے جاتی ہیں, تو لوگوں کو یہ دکھ ہوتا ہے آپ ساتھ کیوں لے کے جا رہی ہیں. فکر نہیں کریں آپ. دیکھیں میں ڈاکٹر ہوں نا, جب میں اپنی کلینک پہ بیٹھتی ہوں نا, مجھے کوئی نہیں کہتا مریض کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے بچے کدھر ہوتے ہیں اس ٹائم پہ. سب آتے ہیں, چیک کراتے ہیں, چلے جاتے ہیں. لیکن میں جب درس دینے بیٹھتی ہوں پھر سب مجھے پوچھتے ہیں آپ کے بچے کیا کرتے ہیں جب آپ درس دیتی ہیں. میں نے تو یہ کنٹراسٹ دیکھا ہے. میٹھے میٹھے جواب دیا کریں, پیارے پیارے, ایکسپلین نہیں کیا کریں. وہ بھی تو مائیں ہوتی ہیں, گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہی ہوتی ہیں, بچے بھی ضائع ہو جاتے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے ان کے ساتھ الجھنا نہیں ہے, اس کا فائدہ نہیں. یہ ایک ہیومن سائیکی ہے. مثلاً ابھی آپ لوگ میرے سے ملے ہیں اور آپ باہر نکلتی ہیں اور کوئی آپ کو کہتا ہے ڈاکٹر کنول تو بہت بد مزاج بری خاتون ہے, آپ مانیں گی؟ کیوں؟ وہ کہتی ہے میں ان کو 6 سال سے جانتی ہوں. آپ کہیں گے ہم ابھی ملے ہیں, وہ تو مسکرا رہی تھی, ہنس رہی تھی, ہم نہیں مانتے. ہم ہمیشہ لوگوں کو اسیس کرتے ہیں اپنے پرسنل ایکسپیرینس پہ. کسی نے کہہ دیا آپ کو نا کہ جی قرآن پڑھی ہوئی جو ہے عجیب ہوتی ہیں, یہ شوہر کا خیال نہیں رکھتی ہیں, اب آپ کا موڈ خراب ہو گیا. میاں آئے آپ نے واقعی خیال نہیں رکھا, اندر سے آ رہا تھا ان کو پانی آفر کر دوں, یہ کر دیں. آپ کہتی ہیں کیوں کہا ان کی امی نے, کیوں کہا ان کی بہن نے, کیوں کہا ان کے گھر والوں نے, مجھے تنگ کرتے ہیں. تو آپ کے ہسبینڈ کو آپ پروف کرتی ہیں اپنے بیہیویئر سے. لیکن اگر آپ پانی لے کے کھڑی ہو جائیں گی, مسکرائیں گی, حال پوچھیں گی, یہ ساتھ بیٹھے گی, ان کو کہیں گی میں نے آپ کی پسند کی چیز بنائی ہے,
تو آپ ان کو موقع ہی نہیں دے رہی. تو وہ پھر آپ کے ہسبینڈ خود ان کو روکیں گے, کہیں گے نہیں میری بیوی تو میرا خیال کرتی ہے. اگر آپ کام پہ بھی آتی ہیں 6 دفعہ میسج کر کے پوچھ لیا کریں آپ ٹھیک ہیں, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, میں آپ کو مس کر رہی ہوں, اور آپ نے ناشتہ کر لیا, میں بھی آؤں گی آپ کے لیے پکاؤں گی. اگر کوئی ان کو کہتا بھی ہے لو اس نے کھانا بھی نہیں بنایا, ان کو تو وہ خواب آ رہے ہوں گے کہ شام کو میری بیوی نے کیا پکا کے مجھے کھلانا. مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پروف کیا کریں لوگوں کو غلط. ہم لوگوں کی اسی بات کو پروف, ہم موڈ خراب کر کے بیٹھتے ہیں. مثلا ساس نے کہا کہ تمہاری بیوی عجیب ہے, ہر وقت لڑتی ہے, موڈ خراب کرتی ہے. اب کیونکہ وہ آپ کو بھی سنا رہی ہیں, آپ نے اس بات کو اتنا انٹرٹین کیا, آپ کے ہسبینڈ گھر ہے, آپ موڈ خراب کر کے بیٹھے. وہ کہتے ہیں میری امی سے ہی کہہ رہی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.